ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بے حیائی اور بدکاری اور فحش چیز ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم زنا مت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا کے اسباب اختیار مت کرو، وہ سبب، وہ وجہ، وہ ذریعہ، وہ چیز جو ہمیں زنا کے قریب کر دے یا زنا کرنے پر مجبور کر دے، ایسے اسباب اور ایسے ذریعہ سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے شریعت نے جہاں زنا کرنے کو حرام قرار دیا ہے، وہیں زنا کے اسباب کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ زنا کرنا تو حرام ہے ہی، لیکن اس راستے کو بھی حرام قرار دیا جو زنا کے راستے پر لے جا کر آدمی کو زانی یا زانیہ بنا دیتا ہے۔ بہت ساری وجوہات ہے زنا کے صدور کا، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اختلاط مرد اور عورت، غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت سے آپس میں ملنا، اختلاط کرنا، یہ بھی زنا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہر جگہ پر ایک الگ نظام رکھا تاکہ دونوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو، دونوں آپس میں ملے نہیں، اور جب ملیں گے نہیں تو زنا کا اسباب نہیں پایا جائے گا اور زنا نہیں ہوگا۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی غیر محرم مرد اور کوئی غیر محرم عورت آپس تنہائی میں اکیلے میں ملتے ہیں تو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان دونوں کو اکساتا ہے اور دونوں کو آمادہ کرتا ہے اور یہاں تک کہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی تاریخ اور کسی نہ کسی دن میں وہ زنا کر لے، اتنا مجبور کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اٹھا کر آپ دیکھیں تو مردوں کے کام کاج کو، مردوں کے احکامات کو اور عورتوں کے کام کاج کو، اس کے احکامات کو، دونوں کو الگ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کی تعلیم گاہیں، درس گاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رکھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے نصیحت کے لیے ایک الگ دن مقرر کیا تھا اور عورتوں کے نصیحت کے لیے ایک الگ دن مقرر کیا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جن مجلسوں میں مرد شریک ہوا کرتے تھے ان مجلسوں میں عورتیں شریک نہیں ہوتی تھی، جن مجلسوں میں عورتیں شریک ہوتی تھیں ان مجلسوں میں مرد شریک نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے عورتوں کی گزرگاہیں، چلنے کا جو راستہ ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ تم راستوں کے کنارے پر چلو گی۔ عورتوں کو کہا کہ بیچ راستے سے نہیں چلو گی، کنارے سے چلو گی، کنارے کنارے سے، یہ تمہارا راستہ ہے، یہ تمہارا گزرگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی تو ایک دروازہ مردوں کے آنے کا تھا اور ایک دروازہ عورتوں کے آنے کا تھا۔ گرچہ آج کے زمانے میں مسجدوں میں عورتوں کا آنا منع ہے، اس لیے منع ہے کہ اب یہ فتنے کا دور ہے، شر کا دور ہے، فتنہ غالب ہے، اور یہ فتنہ شروع ہو چکا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دور سے۔ انہوں نے خود فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کے دور کو دیکھ لیتے، حالانکہ وہ کوئی بہت زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کی عورتوں کو اور آج کا دور دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو منع کیا ہے۔ لیکن ایک دور تھا جو دور کے تقوی طہارت والا تھا، خیر القرون کا تھا، آدمی زنا کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا تھا، دل کا پاک تھا، دماغ کا پاک تھا، سوسائٹی پاک تھی، سماج پاک تھا، تو اس زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، دروازہ الگ تھا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی صفوں میں
عورتوں کو آنے کی گنجائش نہیں رکھی، بلکہ عورتوں کی سب سے پیچھے لگائی کہ عورتیں سب سے پیچھے صف میں رہیں گی، آگے نہیں آئیں گی۔ اگر بچے ہیں تو بچے کے بعد بھی عورت کی صف لگے گی۔ یہ ساری مثالیں اس بات کو بتاتی ہیں، اس بات کو درشاتی ہیں، تعلیم دیتی ہیں کہ مردوں کا اور عورتوں کا آپسی اختلاط، غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کا آپسی اختلاط، یہ زنا کی طرف قدم کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر دونوں کے نظام کو الگ رکھا ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ مردوں کی فطرت الگ ہوتی ہے، عادت الگ ہوتی ہے، ضرورت الگ ہوتی ہے، پسند ناپسند الگ ہوتی ہے۔ عورتوں کی فطرت الگ ہوتی ہے، عادت الگ ہوتی ہے، ضرورت الگ ہوتی ہے، پسند ناپسند الگ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دونوں کا پوشاک الگ ہے، کھانے پینے میں بھی تھوڑا فرق ہے، رہنے سہنے میں بھی تھوڑا فرق ہے، مزاج اور عادات کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات میں بھی، حج کے احکامات اٹھا لیجئے، آپ نماز کے احکامات اٹھا لیجئے، روزے کے احکامات اٹھا لیجئے، فرق رکھا ہے۔ کیونکہ عورتیں مختلف ہوتی ہیں مردوں سے، مرد مختلف ہوتا ہے عورتوں سے، دونوں الگ الگ چیز ہے، الگ الگ شے ہے۔ تو دونوں کے احکامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا تاکہ آپسی اختلاط نہ ہو، آپسی ملنا جلنا نہ ہو، ملنا جلنا مجبوری کے تحت ہو یا بہت کم ہو تاکہ زنا کا صدور نہ ہو۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اسباب اختیار مت کرو، کوئی ایسی چیز اختیار مت کرو جس میں غیر محرم سے اختلاط ممکن ہو، ملنا جلنا ممکن ہو، اس سے دور رہو۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی عورتیں اور مرد اس چیز کو تصور کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم دونوں کا آپس میں اختلاط کرنا صحیح نہیں ہے، وہ زنا کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی مثال قرآن نے نقل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف آئے تو مدین میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں پر ایک جمگھٹا ہے مردوں کا، اور مرد کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، اور کنارے میں دو لڑکیاں، دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ ایک دم کنارے میں۔ تو وہ پانی نہیں بھر رہی ہے، حالانکہ وہ بھی مٹکا لیے ہوئی پانی لینے آئی تھی۔ تو سارے مرد کنویں کے پاس ارد گرد چاروں طرف جمع ہیں، جمگھٹے میں پانی بھر رہے ہیں، اور دو عورتیں کنارے ہو کر کھڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا کہ سب لوگ تو اپنا اپنا پانی بھر رہے ہیں، بیچاری یہ لڑکیاں پانی نہیں بھر رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں بھر رہی، تم بھی آؤ پانی بھرو۔ تو قرآن نے ان کے جملے کو نقل کیا ہے، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ دو باتیں انہوں نے بتائی، ایک تو میری مجبوری یہ ہے کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں، یہی وجہ ہے ہمیں باہر نکلنے کی، ورنہ ہم باہر بھی نہیں نکلتے۔ اور یہاں پر جو ہم کنارے میں کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مرد لوگ جو ہے چاروں طرف جمگھٹا بنائے ہوئے ہیں، جب یہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے، سب کے سب لوگ چلے جائیں گے، تب جا کر ہم پانی بھریں گے۔ تو یہ حیا، یہ شرم اس دور میں بھی تھی عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر، یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کو ہم مان لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منوایا ہے کہ غیر محرم مرد کا اختلاط، غیر محرم عورت سے ملنا جلنا، یہ زنا کی دعوت دیتا ہے، زنا کی طرف ابھارتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، جب دونوں کی فطرت الگ ہے، جب دونوں کی عادت الگ ہے، دونوں کی درسگاہیں الگ ہے، چلنے کا راستہ الگ ہے، نماز اگر جس زمانے میں عورتیں آتی تھی مسجد کے اندر تو مسجد میں دروازہ الگ تھا اور نماز میں صفیں الگ تھی، تو کیا آج کے دور میں لڑکا اور لڑکی کو پڑھنے کے لیے اسکول الگ نہیں ہونا چاہیے، کالجز الگ نہیں ہونے چاہیے، اور یونیورسٹیاں الگ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیمی نظام، یہ بدکاری اور بے حیائی کو بڑھاوا دیتا ہے، جنم دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے کیسز
لڑکا اور لڑکی کو لے کر رونما ہوتے ہیں بدکاری اور بے حیائی کا، اس میں اکثر و بیشتر حصہ یہ مخلوط تعلیمی نظام کا رول ہوتا ہے، کو ایجوکیشن کا رول ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں نے آپ کے سامنے چند مثالوں سے، دلائل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھے ہیں کہ قرآن نے تو کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے دونوں کے نظام کو الگ رکھا کہ ان کی مجلسوں کو الگ رکھا، ان کی مجلسوں کو الگ رکھا، اور صفوں کو الگ رکھا ہے، دروازوں مسجد میں داخل ہونے کے دروازے کو الگ رکھا ہے، چلنے کے راستے کو الگ رکھا ہے تاکہ اختلاط نہ ہو۔ تو ہم اور آپ والدین کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے نظام، پڑھنے کے نظام کو سیپریٹ کریں، گرلس اسکول میں لڑکیوں کو بھیجیں اور جو لڑکوں کا اسکول ہے اس میں لڑکوں کو بھیجیں، اور اس نظام کو فالو کریں۔ اگر ہم اس نظام کو فالو نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو زنا سے نہیں بچا سکتے۔ قرآن کریم نے کہا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پہلے تو 18ویں پارے میں اللہ نے کہا کہ ایمان والا کامیاب ہو گیا، وہ مرد ہو یا عورت۔ کیوں؟ اس کی صفات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بری باتوں سے بچتے ہیں، وہ لہو و لعب سے بچتے ہیں، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، وہ حیا پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو مرد اور عورت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، حیا اور پاک دامنی اختیار کرتے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ یہاں پر ایک بات اور سماعت کریں کہ ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت زید، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور ان کے ساتھ اور بھی انصار کی بہت ساری صحابیاں عورتیں تھیں، تو یہ نیابت کرتی ہوئی سب کی طرف سے امیر بن گئی، نیابت کرتی ہوئی آگے بڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، میں اسماء بنت زید ہوں، میرے ساتھ اور بھی انصار کی عورتیں ہیں جو میرے پیچھے ہیں، میں ان کی نیابت کر رہی ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ جیسے ہمیں کہتے ہیں ویسا ہم کرتے ہیں، اور جو میرا سوال ہے وہی ساری عورتوں کا سوال ہے، جو میری رائے ہے وہی ساری عورتوں کی رائے ہے۔ میرا سوال یہ ہے، مرد حضرات ثواب میں مجھ سے آگے نکل رہے ہیں، ہم عورتوں سے آگے نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جہاد میں جاتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہمیں بتا دیجئے کہ ہم مردوں کے برابر اجر و ثواب حاصل کریں۔ غور سے سنیے گا، حضرت اسماء بنت زید ہیں، ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری انصار کی صحابیاں عورتیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے متعلق سوال کر رہی ہیں، اجر و ثواب کے متعلق سوال کر رہی ہے کہ مرد جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے جہاد میں جاتے ہیں اور ان کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، ہم عورتیں بھی چاہتی ہیں کہ ہمارا ثواب ان کے برابر ہو، آپ کوئی عمل بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی جو ہے جہاد میں نکل جاؤ یا تم بھی جنازے کی نماز میں شریک ہو جاؤ، تم بھی باجماعت نماز ادا کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنے خاوند کی خدمت کرو، تم اپنے خاوند کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارو، تم مرد کے اجر و ثواب کے برابر ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ مردوں کا اختلاط جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے عورتوں سے، کیونکہ اس میں زنا کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت زید کو اور انصار کی عورتوں کو اور مہاجرین وہ انصار کی صحابیاں کو یہ تعلیم دیا کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کے منشا کے مطابق زندگی گزارو، ان کی اطاعت کرو، تم کو مردوں کے برابر اجر و ثواب مل جائے گا۔